السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آخر کار فائنلی آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ والی انفارمیشن لے کے آئی جائے، وہ والے سارا جو ہے وہ عمل لے کے آیا جائے جس سے روحانیت کے سلسلے کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اس عمل کرنے سے آپ کے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کی تیسری آنکھ، جس کو باطنی آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر آپ کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ روحانیت کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ عام زبان میں جن کو بیان کرنا، سمجھنا، ان پہ یقین کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک عام بندے کے لیے۔ لیکن جس بندے کے ساتھ وہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اس چیز کو بہت سمجھتا ہے کہ وہ کن حالات میں سے گزرا، اور اس کے ساتھ جو واقعات ہیں اب وہ بتائے بھی تو کیسے، کیونکہ ان واقعات پہ کوئی یقین بھی بڑی آسانی سے نہیں کرتا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں ناظرین کہ جو کہ ایک جمعرات کا ذکر ہے، ایک خاص، اگر میں اس کو وظیفہ کہوں یا ذکر کہوں جو مرضی سمجھ لیجئے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کرنے سے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ لوگوں کی جو ہے وہ تیسری آنکھ کھلتی ہے۔ اور بابا جی، جو میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، آپ کے ایک بابا جی کی ایک میں بات بتانے جا رہا ہوں، آپ خود اپنے آپ انشاءاللہ بإذن اللہ بابرکت کانوں سے سنیں گے کہ بابا جی کیا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ہی ایسے آتے ہیں کہ جب انسان جو ہے جب محسوس کرتا ہے کہ وہ عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، یا جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا بدلنے کا۔ تو یہ جو آپ کو ویڈیو میں ابھی دکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ کو، جس میں آپ بابا جی کے آپ خود سنیے گا انہی کی زبانی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، بابا جی اس ویڈیو میں انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری انہی پہ آ گئی، اور بھائی بہن بھی بابا جی کے تھے۔ تو بابا جی نے جو ہے وہ مختلف کام بھی کرتے رہے، لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بابا جی نے ذکر کیا ایک شبیر صاحب کے بارے میں کہ وہ ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے، یہ بابا جی اور وہ، اور بابا جی دیکھتے تھے کہ وہ رات کو بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے رہتے تھے، اور بابا جی نے فرمایا کہ وہ ساری رات تسبیحاں پڑھتے رہتے تھے، اور میں ساتھ بستر پہ لیٹا ہوا، سردی میں لحاف میں گرم کیے ہوئے میں ہوتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ گرم لحاف چھوڑ کے تسبیح کر رہے ہیں تو بابا جی کہتے تھے کہ میرے آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے رہتے تھے، بستر میں ہی میری آنکھوں سے نکلتا رہتا تھا، پانی نکلتا رہتا تھا، اور وہ جو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں وہ انسان کو بدلنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ پریشان رہتا تھا کہ ایک میں ہوں جو بستر پہ لیٹ رہا ہوں، گرم بستر پہ آرام سے لیٹا ہوں، اور یہ ایک شخص ہے کہ جو گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو مطلب بات یہی ہے کہ کیا میں اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایک بندہ ایک جو ہے وہ آرام چھوڑ کے اللہ کی سب سے جو مشکل نمازیں جن میں سورہ جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، اس کے بھی اسی طریقے سے، کیونکہ وہ آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ مجھے جو سردیوں کی فجر کی نماز ہے وہاں پر جو وضو کرنا ہے وہ والا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ایک صوفی صاحب سے، تو وہ جو ہے وہ سیال جو ہے ایک پیر سیال، وہاں سے وہ ان کا تعلق تھا، اور وہ چشتیاں پھر جو ہے ان سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے بابا جی عرفان لاکھ صاحب کو ایک ذکر دیا۔ وہ ذکر جب انہوں نے بابا جی نے ان سے ذکر لیا تو بابا جی نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بابا جی کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، وہ واقعات کہاں کی، آج سے 40 سال پہلے کی بات، یا اس سے بھی 40 سال تو بہت 50-55 سال پہلے کی بات۔ اور اس کے بعد کیونکہ بابا جی فرما رہے کہ وہ 16 سال کے تھے جب یہ واقعات پیش ہوئے، اور ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش ہوئے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ ذکر جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں، آپ غور سے سنتے جائیے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جب میں نے کرنا شروع کر دیا تو ایک دن فرماتے ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک نورانی شخصیت سامنے آئیں، اور نورانی شخصیت آئیں تو بابا جی تو ڈر گئے
کہتے ہیں کہ میری تو مطلب سیٹی بند ہوگی، اور میں یہ کہاں سے شخصیت آ گئی، کون ہے یہ یہاں پر سامنے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھ سے ڈریں مت، میں آپ کو باادب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ سے ملاقات کے لیے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں۔ تو بابا جی بالکل وہاں پر وہ ایک دم ایسے مطلب ہو گئے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب تشریف لائے، اور آپ نے بابا جی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ ذکر کرتے رہیے، جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کرتے رہیے، ایک انشاءاللہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ آپ سے دنیا فیض یاب ہوگی۔ تو اس وقت بابا جی کہتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 16 سال تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں مطلب دنیا مجھ سے فیض یاب ہوگی، میں کیا کروں گا کہ دنیا مجھ سے فیض یاب ہوگی۔ تو وہ پھر فرما رہے تھے کہ ہوا یہ کہ اب مجھے پتہ چلا کہ جب میں نے روحانی علاج لوگوں کا کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے لوگوں کے کینسر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں اپنی بیماریاں لے کے اور اپنی حاجات لے کے، اور بابا جی صرف دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ جب دعا کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخصیت کے بیچ کا ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ حدیث شریف بھی پڑھ کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سی ہستی ہے؟ اللہ کے بعد اگر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو، حضرت علی کو، کہ ایک شخص ہے اس کا نام اویس کرنی ہے، وہ اویس جو ہے وہ کرن سے ہوگا، وہ آئے گا تو اس سے ملنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ناظرین، ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، میں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے لیے جو انٹروڈکشن کر رہا ہوں ان چیزوں کا، تو پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ اسی طریقے سے میری مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میری ایک جو ہے وہ پاک دامن بہن ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی ہیں۔ آج کل بھی اس سردیوں میں بھی جب نماز ہوتی جاتی ہے، اذان ہوتی جاتی ہے، تو یقین کریں ہم لوگوں نے کہیں جانا بھی ہو، بعض دفعہ کسی شادی میں فنکشن میں جانا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں اب اذان شروع ہونے والی ہے تو اب جو ہے وہ میں نہیں جا سکتی، وہ رک جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ انہوں نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، تو وہ ایک میری بڑی بہن ہے، تو ان کے گھر میں گئی تھی تو وہاں کچھ جنات کے سائے تھے، تو جب یہ میری بہن وہاں گئیں رہنے کے لیے تو وہاں پر جو ہے وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور وہ کبھی پھر واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب انہوں نے وہاں پر جا کر ذکر کرنا شروع کیے تو یہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک دفعہ بیٹھ کے کمرے میں ایسے ہی جو ہے وہ سارے اپنے اذکار کر رہی تھی، جو ذکر کیے جا رہی تھی تو اچانک ان کو محسوس ہوا کہ کمرے میں ایک نورانی شخصیت داخل ہوئی ہیں، تو انہوں نے یہ ڈر گئیں تو ہلنے لگی، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھے رہیے، ڈریے مت۔ تو اتنے میں تو پھر انہوں نے پیچھے کی اشارہ کیا کہ آپ بیٹھے رہیے، تو ابھی دیکھیے کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ 3-4 دیواروں کے بعد جو ہے وہ گھر کا گیٹ ہے، تو رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ گیٹ سے بغیر گیٹ کھلے سے شخصیت داخل ہو رہی ہیں، اور ایسے ہی نورانی چہرے ہیں، خوبصورت سے ان کی سفید داڑھی، اور جب وہ شخصیت آ رہی ہیں اور وہ شخصیت دیواروں سے آتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب یہ کہتی ہیں میں ڈر بھی رہی تھی اور میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ کیا ہونے لگا یہ؟ تو اتنے میں وہ شخصیت آئیں اور آ کے مسکرائیں اور آ کے سامنے بیٹھ کے تو کہتی ہیں کہ سر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ فرمایا، تو پھر اس کے بعد فرمانے کے بعد وہ وہاں سے ایک دم وہ واپس چلے گی۔ اب یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی پھر میں شیئر کروں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ تو ان کے بعد سے میری جو ہے وہ سسٹر، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں، آج بھی اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ بیٹھ کے جناب اپنے وہ جو روزانہ کے جو عشاء کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں جو کہ وہ ہزاروں کے حساب سے کرتی ہیں، پھر تہجد کو اٹھ کے پھر پتہ نہیں کیا کہ ہم لوگ زندگی میں کہاں کہاں پڑے ہیں، اور وہ جناب انہوں نے بس شادی نہیں کی اسی لیے کہ وہ ہیں کہ میں نے اللہ کے ذکر کرنے ہیں۔
تو وہی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وقت آیا کہ بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے فرمایا، بابا جی نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو بہن ہے ان سے دعائیں کروایا کرو، آپ جو چینل پہ آپ کے لیے جو میسیجز لوگ لے کے آتے ہیں نا میرے پاس، آپ بتاتے ہو کہ یہ اس کا یہ سوال ہے، اس کا یہ سوال ہے، آپ میرے پاس مت لے کے آئے، تمہارے گھر میں، مجھے کہتے ہیں شاید تمہارے گھر میں تمہاری بہن ہے، ان سے دعا کروایا کرو نا۔ ان کی دعا، ان کا جو سلسلہ ہے وہ میں نے تو جس طریقے سے اپنا ذکر وغیرہ کر کے حاصل کیا، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کھینچا ہے۔ اور اس کے بعد سے میں بابا جی کی بات مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ بابا جی یہ کیا فرما رہے ہیں، کہ وہ یقین مجھے تب ہوا جب بابا جی نے ایک دن مجھے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بابا جی نے فرمایا کہ وہ بابا جی کو کچھ بیمار تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی بہن سے کہو کہ میری بیماری کے لیے دعا کریں، اور میری تو آنکھیں بھی کھل گئی، جو طبق روشن ہو گئے کہ بابا جی جیسی شخصیت جن کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں دعا کروانے کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے، شفا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بابا جی کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اور بابا جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بہن سے دعا، اس دن میں آیا تو اس دن میں نے سمجھا تھا کہ ہاں یہ جو میری بہن ہے وہ ان واقعی کچھ ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی عطا ہے، تم اس سے نہیں جان سکتے، لیکن جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جس شخص کا نام بھی لے لیں گی، جس طرف کی جس پہ پھونک مار دیں گی، وہ بندے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے وہ شاید اب وقت آ چکا ہے۔ تو میں نے آج بہن سے ذکر بھی کیا اس چیز کا کہ میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو مجھ سے دعا کرنا چاہے گا مجھے صرف ان کے نام بتا دیا کریں کہ ان کے نام یہ ہیں، جو ان کی حاجات ہیں میں ان کے لیے دعا کر دوں گی، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو جو میں ذکر کر رہا تھا کہ بابا جی کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، تو میں آپ کو اب وہ ویڈیو دکھانے لگا ہوں کہ جس میں آپ خود سنیے کہ بابا جی جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو آئیے دیکھیے، آپ بھی ذرا سنیے کہ بابا جی کیا فرما رہے ہیں۔ ان کا نام تھا بشیر احمد کھوکھر جی۔ تو میرے گھر رہتے، رات کو سردیاں تھی، جی۔ میری آنکھ کھلتی تو وہ پوری 1000 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے جی۔ اور کوئی ذکر میں مصروف ہوتے۔ جی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی جی۔ کہ ایک یہ اللہ کا بندہ ہے جو رات کو تسبیح کر رہا ہے، لحاف چھوڑ کے، بستر گرم چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جی۔ اور میں بستر میں لیٹا ہوا ہوں۔ جی۔ وہ تسبیح کرتے رہتے اور میں ساری رات روتا رہتا، جی۔ میرے آنسو گرتے رہتے ندامت کے، احساس کے۔ جی۔ وہ پھر اس طرح انہی کے توسط سے میری ملاقات صوفی ابراہیم صاحب سے ہوئی، جی۔ جو سیاحت شریف والوں کے ہاں بیعت تھے، چشتیہ سلسلے میں تھے۔ جی۔ انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، جی۔ میں نے وہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر دیا اور بڑی شد و مت سے کیا۔ جی۔ تو انہی دنوں میں جب میں ذکر میں مصروف تھا، جی۔ تو میں رات کو بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا اپنی چھت پر، جی۔ تو ایک بزرگ تشریف لائے، بنفس نفیس، یہ بات خواب کی نہیں ہے۔ جی۔ تو میں گھبرا گیا، پسینے پسین ہو گیا کہ یہ کون آ گیا۔ جی۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو مؤدب کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پرانے پیر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان۔ تو میری تو اور سٹی جو ہے وہ گم ہو گئی۔ جی۔ تو اتنے میں 2 اصحاب تشریف لائے، ایک آگے آپ سرکار غوث پاک تھے، جی۔ پیچھے کوئی اور صاحب تھے جن کا نام مجھے آج بھی معلوم نہیں۔ جی۔ غوث پاک نے مجھے ماتھے پہ بوسہ دیا، جی۔ گلے سے لگایا جی۔ اور فرمایا کہ جو تو پڑھ رہا ہے جی۔ اس کو پڑھتے رہنا ہے، یہ اس میں اعظم ہے، سبحان۔ اور ایک زمانے میں تو اس سے سیراب ہونا ہے۔ سبحان۔ یہ وہ یہاں سے یہ سارا جی شروعات آپ نے ہوتی سنا بابا جی ماشاءاللہ کیا جناب، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے، اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسے کچھ لمحات زندگی کے نصیب ہو جائیں کہ جب ہم بھی اس طریقے سے ذکر کرنا شروع ہو جائیں۔ تو اب میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ آج میں جو ہے وہ آپ کو ذکر دینے جا رہا ہوں، تو وہ ذکر اب ایگزیکٹ یہ وہ نہیں ہے، لیکن وہی ذکر ہے جو بابا جی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو طریقہ کار جو بتا رہا ہوں اس ذکر کرنے کا، اس طریقہ کار آپ نے بڑی غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھیے کہ یہ طریقہ کار کیسے ہے۔ ناظرین، یہ ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا اور ایسا
کہ اس ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اتنی عزت، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں، اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ سے اب پیار کرتے ہیں۔ جو یہ ذکر اس طرح کا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ جمعرات، تھرسڈے، جمعرات کا یہ ذکر ہے جب مغرب کی اذان ہو جائے اور آپ نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایسے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز آپ ذرا غور سے سن لیجئے۔ جب آپ نے پڑھنا ہے نا قل هو اللہ احد، یہ آپ نے پڑھا، یہ آیت پڑھی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھنا لم یلد ولم یولد۔ اب دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لفظ اللہ الصمد کو 100 بار، ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 100 مرتبہ آپ کی تسبیح ہو جائے، جب آپ کی تسبیح 100 بار پوری ہو جائے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ نے یہ ایک بار سورہ اخلاص کا یہ آپ نے وظیفہ کر لیا۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے عشاء کی اذان تک۔ عشاء کی اذان تک آپ کوشش کریے کہ آپ اس کو یا 5 بار پڑھیے، یا 7 بار، یا 9 بار، یا 11 بار، لیکن جو ہے آپ نے اگر آپ 5 بار پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ 500 کا وظیفہ ہو جائے گا اللہ الصمد کا۔ کتنے کا؟ 500 کا۔ جب آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ دیکھیں نا 100 بار اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کا 100 دفعہ وظیفہ ہو جائے گا، اور یہ 5 دفعہ سورہ الاخلاص کا وظیفہ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ہر جمعرات کو کرنا ہے، جمعرات کے علاوہ کسی دن، دوسرے دن آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ یہ وظیفہ کیجئے، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے وہ آپ نے اس چینل پہ آپ نے مجھے شیئر کرنے ہیں۔ یہ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے مجھے وائس میسیجز کرنی ہیں کائنڈلی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہے تو باوضو ہونا لازمی ہے، باوضو ہونا، اکیلا ہونا، ٹھیک ہے جی؟ کسی آپ ایسی جگہ بیٹھ کے مت یہ ذکر کیجئے جہاں پر شور ہو، لوگ ہوں، یہ وغیرہ وغیرہ ہو، آپ کو یہ اکیلے کرنا ہے۔ جب اکیلے کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ الصمد ایسا لفظ ہے واحد جو کہ قرآن الکریم میں صرف ایک بار آیا ہے، اللہ الصمد۔ تو اس کے بعد یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور پابندی کرنی ہے ہر جمعرات کی۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے انشاءاللہ بإذن اللہ، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کیوں کرنے لگ پڑے ہیں، لوگ میری عزت کرنے لگ پڑے ہیں، لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں، میں جہاں جاتی ہوں، اگر خاتون کر رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ معاملہ۔ اس کے بعد جو آپ کے الفاظ، آپ کا لائف سٹائل وہ خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی رات آپ بھی بیٹھ کے ذکر کر رہی ہوں یا کر رہے ہوں تو آپ کی ملاقات ہو جائے کسی ہونے والے سے۔ تو یہ تھی آپ کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ سے جڑ جائیں۔ بس اللہ سے آپ جڑ گئے، ہو سکتا ہے آپ کے بدلے ہماری بھی بخشش ہو جائے ان الفاظ کے بدلے کہ میں نے یہ الفاظ آپ کو بتا دیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔